آپ کا گلہ اور مس کرنے کا یا پروگرامز کی فریکوینسی کم ہو جانے کا شکوہ اپنی جگہ پہ بالکل درست، لیکن شاید مجھے یاد ہے میں نے کسی پہلے پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک کلاسیکل اور سیمی کلاسیکل سنگر دوست جو بیوروکریٹ بھی ہیں، وہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس زمانے میں میری طرف آئے ہوئے تھے اور میں نے ان کے لیے جو ما حضر تھا وہ پیش کیا، اور ساتھ ان کی طبیعت کے موافق ایک غزل جو تھی وہ مہدی حسن کی، وہ ایک ٹیپ جو ٹریکٹر ٹائپ اور وہ کاروں والی ٹیپیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ سپیکر جوڑے ہوتے تھے، تو اس میں وہ چلا دی۔ ہم کھانا کھا ہی رہے تھے تو انہوں نے کوئی 1-1.5 منٹ کے بعد ہاتھ بڑھا کے تو وہ بند کر دی۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہیں پسند نہیں آیا، یعنی غزل پسند نہیں آئی، میوزک پسند نہیں آیا؟ کہتے نہیں میں تو مہدی حسن صاحب کی گائیکی کا شیدائی ہوں، مجھے پسند ہے، میں ان کا شاگرد بھی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹیپ میں آپ نے یہ چلائی ہے کیسٹ، اس کی موٹر سلو ہے، اور یہ اگر آپ اس پہ سنیں گے تو آپ کے اپنے اندر جو سر ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات 20-22 سال پہلے کی ہوگی، لیکن اس پرٹیکولر حوالے سے ہٹ کے زندگی میں جو واقعات اور صورت حالات پیش آتی ہیں وہاں پر بھی اس نے بہت کام دیا کہ جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ ان کے ساتھ چلے تو آپ کی چال خراب ہوگی، اور اگر آپ نے اس طرح سے سوچنے کے اوپر اپنے آپ کو ٹیون کر لیا تو آپ کا ذاتی سوچ کا اور ذاتی شعور کا جو بھی نظام ہے وہ درہم برہم ہوگا۔ اب صرف یہ کہنا کہ نہیں جی وہ دنیا کے حالات ہیں، دنیا کے حالات تو گزارش میں نے کل کسی دوست سے کی تھی کہ جس وقت ان صاحب نے وزیر اعظم کا چارج لیا اور ان کی زندگی کی آخری خواہش کہنا چاہیے وہ پوری ہو گئی، تو اس وقت میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا کہ خان صاحب یا مسٹر پرائم منسٹر، انسان کا سیاسی قامت وکٹری سپیچ کے بعد طے ہوتا ہے۔ چونکہ پتہ ہے کہ اس طرح کے فیصلوں اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے کچے پکے جو بیانات ہیں جن کے پیچھے کوئی ذاتی قربانی کی روح اور ایک پرسنل کمٹمنٹ کا گریٹر اور براڈر لیول نہیں پایا جاتا ہو، اس کے ساتھ کوئی کتنا چلے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ فوری کاتا اور لے دوڑی کے مصداق اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، مطلب پنجابی میں کہتے ہیں شریک دی کندھ ٹانی پاویں آپ تھلے آ کے مر جاؤ، یعنی جب یہ اپروچ ہوگی تو اس کے بعد آپ سے یا اس طرح سوچ رکھنے والی لیڈرشپ سے اور اس طرح کے جو دھڑے اور جتھے ہیں ان سے یہ توقع باندھ لینی کہ اس سے کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی آ جائے گی اور جناب اس کے بعد آسمانوں کو چھونے لگے گا آپ کا سوشل اور پولیٹیکل اور جو اکنامک سسٹم ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہونا تھا۔ اس کے بعد جب وہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچی، پھر انہوں نے ہٹایا، اٹھا پٹک کی، اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اس پہ جس طرح وہ میچ لگا ہوا ہو یا کہ بعض دفعہ کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کوئی اور اس طرح کی آفت یا مصیبت یا کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگ پھر وہ سارے ٹیلی ویژن بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اپ ڈیٹس دے رہے ہیں۔ بھئی اپ ڈیٹس کون سے دے رہے ہیں؟ پتہ ہے نہ گاواں گواچنا ہے کھورا کیڑے پاسے جانا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سارے کچھ کو کرنے والے کون ہیں، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سارے حقوق اور پولیٹیکل رائٹس اور پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بین سنانے والے جو ہیں وہ کن کی آنکھیں دیکھ دیکھ کے
تو وہ مست ہوتے ہیں اور کیسے وہ ناچتے ہیں اور کس طرح وہ سپیروں کی طرح یعنی ایک راگ میں ایک اس میں ساروں کو لے کے اسی ٹیون پہ مسحور کر کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس میں پھر یہ حق ہے ہر آدمی کے پاس کہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا تو آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھے رہیں چپ کر کے. اسی حوالے سے میری ایک دو ایسے دوستوں سے جو عاشق ہوئے تھے اور جن کا جینا مرنا جو تھا وہ اب عمران خان کے جانے اور حکومتوں کے آنے اور جانے پہ منحصر تھا، تو نہیں آپ دیکھیں ان میں یہ امکانات، ان میں یہ آخر کچھ میں نے کہا یار آخر کچھ کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ جس جگہ پہ جس ملک میں جو معلوم پولیٹیکل فائبر آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے، بڑے بڑا اس میں سے نام آپ گنوانے بیٹھیں تو آپ پیپل پارٹی کا نام لیں گے، آپ نواز شریف کی پارٹی کا نام لیں گے، آپ پرویز الہی والی اور جو شجاعت والی مسلم لیگ کا نام لیں گے، آپ تحریک انصاف کا نام لیں گے، آپ کہتے چلے جائیں. تو یہ جو مین سٹریم جتنے بھی آج تک اقتدار کا خون چکھنے والے ہیں جن کے منہ کو لگا ہوا ہے، وہ جتنے دھڑے وہاں پہ موجود ہیں، ان ساروں نے اپنے اپنے موقع پر اور اپنی اپنی باری اور اپنی اپنی دفعہ بلا استثناء آپ کا یعنی احمدیوں کے ڈے ٹو ڈے رائٹس، ان کا پولیٹیکل رائٹ، یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ دوسرے ملک میں جا کے آباد ہوتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہ سٹیپس ہوتے ہیں. ان میں سے پہلے سٹیپ میں وہ آپ کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو مستقل رہنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آپ یہاں ہر طرح کاروبار کر سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، سب کچھ کرتے چلے جائیں، لیکن آخر پہ جا کے وہ آپ کو سب سے آخر پہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ملتا ہے اس ملک میں. یہ آپ کی یعنی شہریت کی آخری وہ فیصلہ کن یعنی ٹوٹیلٹی آف دا نیشنلٹی جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ پھر آپ ووٹ بھی وہاں کاسٹ کرتے ہیں. اور جس جگہ کے آپ ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، جہاں کی آپ کی بنیادی شہریت ہے، جہاں کے لیے آپ کے ڈومیسائل کے لیے کسی باہر کی تصدیق اور کسی دوسرے تیسرے پیپر یا پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلانگ کرتے ہیں اس جگہ سے، آپ اس دھرتی کے سپوت ہیں، آپ وہیں پیدا ہوئے. اس ملک میں آپ کو تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آیا کہ آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. یعنی 74 کے بعد آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا، اور یہ نہیں کہ مطلب طریقے ہوتے ہیں نا، سب کی لسٹ جو ہے وہ ہوگی مخلوط اور پاکستانی کے طور پر ووٹ کاسٹ کرنے کی. ایک آپ اور احمدی ہیں جن کو کسی دھڑے نے بھی یہ استثناء نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا پھر دوسرے نے کرنے نہیں دیا، نہیں، ہر ایک نے ان کے اس بنیادی برتھ رائٹ کا انکار کیا ہوا ہے. تو جس ملک کی ساری سیاسی پارٹیوں اور تمام سیاسی دھڑوں اور ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ اور ہر طرح کی جو عدلیہ ہے، انہوں نے آپ کے اس برتھ رائٹ کا سسٹمیٹک اور ایک آرگنائزڈ کرائم کے طور پر انکار کیا ہوا ہو، وہاں مجھے تو یہ ایک گھٹیا اور کمینی سی بات لگتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ سدی نہ پوچھی تو میں لاڑے دی پھوپھی، آپ کے وہ لگتے کیا ہیں پولیٹیکلی.